خواتین کو میڈیا میں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان چیلنجز سے وہ کیسے نبردآزماں یا ان چیلنجز سے کیسے نمٹ سکتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہو کسی بھی آرگنائزیشن میں، صرف میڈیا ہاؤسز کی بات نہیں ہے، کہیں بھی کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے، کوئی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے، پی آر ایجنسی ہے، کوئی آپ کا بزنس ہاؤس ہے، کچھ بھی ہے، آپ جیسے آپ یہاں فاؤنڈیشن میں کام کر رہے ہو، یہ ہے، تو جب آپ کام کر رہے ہو پروفیشنلی تو یو آر اے پروفیشنل ہیومن بینگ، ناٹ میل اور فیمیل۔ اچھا، پاکستان میں تعلیمی نظام کو لے کر ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام، اگر ہم طالب علم کو ایک پروڈکٹ کہہ لیں تو اس وقت وہ جو پروڈکٹ تیار کر رہا ہے وہ موجودہ زمانے کی نہیں ہے۔ یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی کورس جو ہے، اب جتنا اوور آل آپ اپنے سوسائٹی کو دیکھیں، اپنی ٹیکنالوجی کو دیکھیں، اپنے سیٹ اپ کو دیکھیں تو ڈراسٹک چینجز ہیں۔ اب پہلے جو چینج اگر مے بی 10 سال میں آتا تھا، وہ مہینے کے اندر اندر اب آ رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن سٹڈیز کا کیا سکوپ ہے۔ سوشل میڈیا جو عام آدمی کے لیے اپرچونٹی ہے تو دوسری طرف یہ جہالت کا گڑھ ہے، تو سوشل میڈیا صارفین فیک نیوز سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ میڈیا میں خواتین کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ ان چیلنجز سے کیسے نمٹ سکتی ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر انجم ضیاء صاحبہ، جو کہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی میں ڈین ہیں، اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن سٹڈیز میں۔ آپ یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی میں ڈین ہیں اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹس میں، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اس پروفیشن کا انتخاب کیوں کیا؟ کیا آپ ایجوکیشن سیکٹر میں بائی چوائس آئیں یا بائی چانس؟ شمس صاحب، تھینک یو سو مچ، بڑا اچھا کویشچن، بڑی میری پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی اس سے۔ بائی چوائس تو نہیں کہہ سکتے، بائی چانس، اچھا، اور یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے حالات کی وجہ سے۔ ویسے تو میڈیا اسکول میں آنا، میں نے سٹارٹ کیا تھا اپنا کیریئر لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی سے، اچھا، ایز لیکچرر وہاں جوائن کیا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے یہاں جوائن کیا یو ایم ٹی میں، اور اصل میں میرے فادر کو بہت پسند ہوتے تھے جرنلسٹ، اور ان کو تھوڑا تھا کہ میرے بچوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک جو ہے وہ ضرور میڈیا اسٹڈیز میں جائے، اس لیے زبردستی مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، تم پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنو گی۔ مجھے زبردستی ایم اے کرنا پڑا جرنلزم میں، اور وہیں سے پھر میرا جو ہے وہ، پھر بھی میرا انٹرسٹ اتنا نہیں تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ مجھے جاب کرنا تھی، اور مجھے لیکچرشپ بڑی آسانی سے یہاں پہ مل گئی، کیونکہ جو ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا تھا پبلسائز کمیشن کا، وہ میں نے دیا ایسے ہی، جیسے کہتے ہیں نا کہ روٹین میں جا کے اچھا چلو دیتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، وہ کیا تو آئی گاٹ ہائیسٹ مارکس۔ تو یہ میرے لیے بڑی بات تھی کہ اچھا اتنے سال پڑھا اور میں سمجھ رہی تھی مجھے کچھ نہیں آتا، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ دین آئی جوائنڈ لاہور کالج فار یونیورسٹی ایز لیکچرر، اور وہاں جا کے مجھے پتہ چلا، اس وقت تک میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں نے ٹیچنگ میں آنا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا ہر اسٹوڈنٹ کو کہ ٹیچر بہت کم ہوتے ہیں جو آپ کے آئیڈیل ہوتے ہیں، موسٹلی آپ اس سے تھوڑا سا دور ہی بھاگتے ہو، کیونکہ ان سے ڈانٹ بھی پڑتی ہے، انہوں نے آپ کو مانیٹر بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو مجھے لگتا نہیں تھا کہ میں اچھا ٹیچر بن سکتی ہوں، لیکن جب میں نے وہاں جوائن کیا تو پھر آفٹر اے منتھ آئی ریئلائزڈ کہ نہیں، میں تو شاید ٹیچر بننے کے لیے ہی پیدا ہوئی تھی، اور یہ بہت اچھا پروفیشن ہے، اور پھر اس کے اوپر میس کمیونیکیشن کا ٹیچر، ٹھیک ہے، یہ ایک میرے لیے پھر پیشن بن گیا۔ یعنی اس کا تجربہ آپ کے لیے خوشگوار رہا؟ یس، بہت خوشگوار، کہ آپ کو ہر وقت آپ کو پڑھنا ہے، ہر وقت آپ کو اپڈیٹ رہنا ہے، ہر وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چل رہا ہے ٹی وی پہ، کیا چل رہا ہے ریڈیو پہ۔ اس وقت ریڈیو ٹیلی ویژن ہی ہوتے تھے، اب تو آپ کے پاس بہت سارے سورسز ہیں، بہت سارے مینز ہیں، لیکن شروع میں بس یہ دو ہوتے تھے، اور ہم اسی کے پیچھے، اور پھر پرنٹ میڈیا تھا۔ تو اخبارات کے ساتھ بھی دوستی پھر بنی، ٹی وی اور ریڈیو کے ساتھ بھی بنی، کیونکہ جب پڑھانا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو آف کورس اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے، آپ کا اپنا نالج بہت میٹر کرتا ہے۔ تو بائی چانس میں آئی، لیکن آئی لو دیٹ پروفیشن، اور اسپیشلی میڈیا کو پڑھانے کا مجھے مزہ اس لیے بھی آتا تھا۔ ساری جتنی بھی آرگنائزیشن سے، پی ٹی وی ہوتا تھا، پھر ریڈیو پاکستان تھا،
جنگ نیوز پیپر تھا، نوائے وقت تھا، نیشن، چند ایک نیوز پیپرز تھے، ڈان تھا. تو ان کے سارے آفیسز کو وزٹ کرنا، اسٹوڈنٹس کو لے کے جانا وزٹ پہ، ان کو سارا سیٹ اپ دکھانا. تو پھر اس کی جو آگے ٹیکنیکلٹیز تھیں وہ پھر پتہ چلنی شروع ہوئیں. تو اس سے پھر میرا انٹرسٹ اور زیادہ اس میں چلا گیا کہ اچھا کس طرح یہ سارے اکوپمنٹ کیسے کام کرتا ہے، کیونکہ پڑھنے کے وقت ہمیں یہ چیزیں نہیں بتائی گئی تھیں. اور وہ میں نے وہاں جا کے پریکٹیکلی خود دیکھا تو پھر آپ کا انٹرسٹ زیادہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اچھا، اس وقت پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی دنیا میں بھی ایک ڈبیٹ چل رہی ہے، وہ ہے اسکلز ورسز ڈگری. تو اب پتہ نہیں اس کا اختتام کیا ہوگا، یا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کا کیونکہ اتنا ایکسپیرینس ہے، تو کیا اس وقت ڈگری کی طرف آنا چاہیے یا ٹوٹلی اسکلز کی طرف آ جانا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ صرف اسکلز، تو اسکلز تو یہاں بہت لوگ لے رہے ہوتے ہیں. ڈگری آپ کو سرٹیفائی کرتی ہے، اور ڈگری میں اگر اسکلز، ان دونوں کو اس طرح لے کے جایا جائے کہ ڈگری کے تھرو آپ اسکلز بھی سیکھو، نالج کو انہینس بھی کرو، کیونکہ اپلیکیشن آپ کو اسکلز کے تھرو ہی آئے گی، پریکٹس کے تھرو ہی آئے گی. لیکن اس سے پہلے آپ کو نالج چاہیے. جب آپ نالج لیتے ہو اور اس کی اپلیکیشن کی طرف جاتے ہو تو آپ کی اسکلز آٹومیٹیکلی ڈیولپ ہوتی ہیں. جو پریکٹس ہے وہ آپ کو ڈیفینیٹلی بہت آگے لے کے جاتی ہے. ڈگری بھی میٹر کرتی ہے اور اسکلز بھی، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ڈگری کی کوئی امپورٹنس نہ رہے. آپ صرف اسکل لے لو اور آپ اس کے بعد پھر آگے جا سکو. تو اسکلز کو انہینس کرنا آج کے دور میں مسٹ ہے. اس کو ماسٹرز کرنے کے لیے، کیونکہ اگر ایک اسکل آپ نے لے لی، آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے، اس میں کوئی ویریشن آئی ہے، کوئی اپڈیشن آئی ہے، کوئی چیز جو ہے وہ اس میں لیٹسٹ کوئی ایک انٹروڈیوس ہوئی ہے نالج، یا کوئی سافٹ ویئر نیا آ گیا ہے، یا کوئی آپ کو پتہ چلا کہ اچھا کوئی ایک اور نیا پروسیس ایڈ ہو گیا ہے، نیا کوئی ایکسپیریمنٹ آیا ہے، اس کو آپ نے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو ڈگری آپ کو فاؤنڈیشن دیتی ہے. فاؤنڈیشن سے آپ سیکھتے ہو کہ آپ نے کیسے لرن کرنا ہے، آپ نے کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جانا ہے. وہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ پھر آپ کو اس میں سپورٹ دیتی ہے کہ اگر کوئی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے تو آپ آسانی کے ساتھ اس کو ابزارب کر لو گے. آپ کے اندر کانفیڈینس ہوگا کہ یو آر سرٹیفائڈ، آپ اس کو سمجھتے بھی ہو اور اس کو آگے لے کے جاتے بھی ہو. جو اسکل ہے وہ اگر لمیٹڈ لیول پہ آپ نے سیکھ بھی لی، اس کے بعد انہینس کرنے کے لیے بھی پھر آپ کو کسی نہ کسی ٹیچر کی اس کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو ساتھ ساتھ پڑھنا کرنا پڑتا ہی ہے. تو ڈگری ہوگی تو آپ آسانی سے اپنے آپ کو آگے لے کے جا سکتے ہو. تو دونوں کی امپورٹنس اپنی جگہ ہے، اور مکسچر ہوگا تو یہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. کمبینیشن میں یہ چیزیں بہت اچھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پاکستان میں تعلیمی نظام کو لے کر ایک ڈبیٹ یہ بھی ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام، اگر ہم طالب علم کو ایک پروڈکٹ کہہ لیں تو اس وقت وہ جو پروڈکٹ تیار کر رہا ہے وہ موجودہ زمانے کی نہیں ہے. اس نظام کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں، خامی کہاں پر ہے اور اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں کوئی بھی کورس جو ہے، اب جتنا اوور آل آپ اپنے سوسائٹی کو دیکھیں، اپنی ٹیکنالوجی کو دیکھیں، اپنے سیٹ اپ کو دیکھیں تو ڈراسٹک چینجز ہیں. اب پہلے جو چینج اگر مے بی 10 سال میں آتا تھا وہ مہینے کے اندر اندر اب آ رہا ہے. تو آپ کو اپڈیٹ تو رہنا ہے اگر سوسائٹی کے ساتھ چلنا ہے، اگر دنیا کے ساتھ چلنا ہے، پھر آپ کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہی ہے. اور ڈیفینیٹلی آپ کا ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے اگر وہ اس طرح کا ہوگا کہ آپ کو پرانی چیزیں ہی بتائی جا رہی ہیں، یا اس کو اپ گریڈ نہیں کرتے ہو، آپ اس کو لیٹسٹ چیزیں اس میں نہیں ڈالتے ہو، لیٹسٹ ریکوائرمنٹ پہ فوکس نہیں کرتے ہو، تو وہ نالج پھر آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی یونیورسٹی ہے یا ایسا کوئی کالج ہے جو کہ اپنے کریکولم کو اپڈیٹ نہیں کرتا. 3 ایئرس کے بعد آپ کو آل ٹوگیدر اپنی ہر چیز کو ریوائز کرنا ہوتا ہے، اور جو لیٹسٹ ریکوائرمنٹس ہیں ان کو آگے لے کے آنا ہوتا ہے. بیسکس تو ڈیفینیٹلی وہ رہتی ہیں، لیکن یہ کہ آگے اس میں لیٹسٹ آپ کی کیا ضروریات ہیں، آپ کو کون سی چیز بچوں کو بتانی، سمجھانی اور سکھانی ہے، وہ چیز اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے. اور مائنر چینجز تو آپ ہر ایک سیمسٹر کرنے کے بعد اس میں لے کے آتے ہو. تو کبھی بھی کوئی ایک پرماننٹ قسم کا کریکولم نہیں ہوتا، اور نہ ہونا چاہیے ہے، کیونکہ وہ پھر آپ کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتا. اگر آپ کو پڑھنے کے بعد بھی لگے کہ آپ
پچھلی صدی میں موو کر رہے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے ہر انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنے کسی بھی طرح کے کورس کو ریوائز ضرور کرتا ہے. دس از دا ریکوائرمنٹ. یعنی تعلیمی نظام کو اپ گریڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اب بالکل وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جو اپ گریڈیشن کا جو لیول ہے اس میں تیزی بھی آنی چاہیے. بالکل ہو بالکل گیا. تیزی بھی آنی چاہیے اور کنٹینیوسلی ہونا چاہیے. ایک جگہ فکس نہیں رہ سکتے. یہ ہمیشہ سے نہیں ہے کہ فکس رہیں، لیکن اب تو بہت تیزی کے ساتھ چینجز آ رہی ہیں نا. آپ کی بہت سارے پروسیس اب چینج ہوتے جا رہے ہیں، آپ کی اکوپمنٹ چینج ہوتا جا رہا ہے، آپ کا جو ہے وہ آپ کی جو جس کو کہنا چاہیے انڈسٹری چینج ہوتی جا رہی ہے، آپ کی ریکوائرمنٹس چینج ہوتی جا رہی ہیں. تو آپ کبھی بھی پرانے نالج کے ساتھ نہیں چل سکتے ہو. تو وہ تو اپ گریڈیشن از مسٹ. اس کے بغیر تو کوئی بھی انسٹیٹیوشن کامیاب نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی میں سمجھتی ہوں کہ ڈگری ہولڈر آگے جا سکتا ہے اگر اس نے نیا کچھ نہیں سیکھا. تو آپ کو زمانے کے ساتھ، اپنی انڈسٹری کے ساتھ، اور بلکہ دنیا کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. تو جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ دس از دا بیسک ریکوائرمنٹ، اس کے بغیر آپ کی ڈگری دینے کا یا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ تو بالکل آبسلیٹ ہو گئی نا، اس کو پھر نکالنا ہی ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اسپیسیفک میڈیا کی بات کریں اوکے. کہ جو طلباء ہیں ان کی جو اس وقت تعداد ہے وہ زیادہ ہے، اور جو ریکوائرمنٹس ہے یعنی کہ جتنے لوگ چاہیے وہ کم ہیں. تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اور طلباء سے جب بھی بات کی جائے تو وہ عمومی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا سکوپ کیا ہے. تو اس وقت پاکستان میں میس کمیونیکیشن کا سکوپ کیا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں میس کمیونیکیشن تو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. کمیونیکیشن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں سروائیو کر سکتا. آپ کائنات کو دیکھ لیں، اپنے ورلڈ کو دیکھ لیں، ہر چیز میں کمیونیکیشن ہے. چاہے وہ آپ اگر اپنے ویدر کی بات کریں، وہ بھی کوئی نہ کوئی میسج کمیونیکیٹ کرتا ہے. آپ لینڈسکیپ کی بات کریں، وہ کوئی نہ کوئی میسج دیتا ہے. تو کمیونیکیشن کسی بھی فیلڈ سے نکل نہیں سکتی ہے. آپ سائنس کی بات کر لیں، کمیونیکیشن از دیئر. آپ آرٹس کی بات کر لیں، کمیونیکیشن از دیئر. آپ سوشل سائنسز کی بات کریں، کمیونیکیشن از دیئر. تو کمیونیکیشن بیسکس جو آپ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن ہم پڑھاتے ہیں جیسے، تو ہم سٹارٹ کمیونیکیشن سے ہی کرتے ہیں کہ کمیونیکیشن سکلز کون سی ہوتی ہیں، وہ چیزیں ساری سکھائی جاتی ہیں تاکہ آپ سکسیزفل ہو سکیں اس پورے اپنے لائف میں اور ایک اچیومنٹ کی طرف جا سکیں. باقی میڈیا جو ہے اس کی، اور جب اسٹوڈنٹس جیسے کہا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کا کیا اسکوپ ہے، تو کمیونیکیشن کا اسکوپ کبھی ختم نہیں ہوگا. اگر آپ اچھے کمیونیکیٹر ہیں، اچھے آپ اسکلز آپ کی لسننگ، اسپیکنگ، پھر اس کے ساتھ رائٹنگ اسکلز، پریزنٹیشن اسکلز، موٹیویشن اسکلز بہت اچھی ہیں، تو آپ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ اگر میڈیا کو لیں تو میڈیا جس تیزی کے ساتھ اب چینج ہو رہا ہے اور جتنے نئے مینز اس میں انوالو ہو رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کا اسکوپ بھی کم ہو رہا ہے. پہلے ہمارے پاس پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، پرنٹ کے بعد جب ریڈیو آیا تو یہ بہت زیادہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ڈیبیٹ چلی کہ اب ریڈیو کیونکہ آ گیا تو پرنٹ میڈیا کا اسکوپ نہیں رہے گا. پرنٹ میڈیا از اسٹل سروائیونگ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ریڈیو کے بعد اب الیکٹرانک میڈیا میں ٹی وی کی بات کر لیجئے. ٹی وی آ گیا تو تھا کہ ریڈیو کی امپورٹنس نہیں رہے گی کیونکہ یہ وائس اور آپ کے ویژولز دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. بالکل صحیح، ایسا ہی تھا. لیکن ریڈیو کی امپورٹنس کم ہوئی. اب آج کل اگر آپ دیکھیں تو وہ ریوائیو کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کا ایف ایم ریڈیو اور آپ کا ڈیجیٹل ریڈیو جو ہے وہ آپ کو اگین ریڈیو کو اس نے زندہ کر دیا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کا سوشل میڈیا نے تو آل ٹوگیدر ایک چینج لے آیا کہ اب ہر شخص جو ہے وہ سٹیزن جرنلسٹ بن گیا. کہ اب آپ نے اگر کوئی بھی انفارمیشن آپ کے پاس آئی ہے بغیر ویریفیکیشن کے، آپ اس کو آگے اپنے سوشل میڈیا کے تھرو آپ پہنچا رہے ہو. بیکاز سوشل میڈیا کی اپروچ بہت زیادہ ہے، اس کی رینج بہت زیادہ ہے. آپ کہیں بھی اپنا، اگر انٹرنیٹ ہے تو آپ ڈیفینیٹلی اپنا میسج کہیں بھی پہنچا سکتے ہو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے تھرو. بالکل، چاہے وہ فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، آپ کی ہر چیز جو ہے، ایون ٹک ٹاک ہے اب تو، اور بہت سارے فیس بک ہے جی، وہ اب تو ہر چیز ہر ایک کے ہاتھ میں ہے. جس کے پاس انٹرنیٹ ہے اور موبائل فون ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی میسج کہیں بھی پہنچا سکتا ہے. تو ان سب چیزوں کو اگر دیکھیں تو
آپ کا میڈیا ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہو آپ کا کبھی بھی میڈیا ہم نہیں کہہ سکتے کہ بیک فوٹیج کبھی ہوگا. اب فلم انڈسٹری اس میں آ گئی. آپ کے جو ہے پروڈکشنز ہر طرح کی, چاہے وہ ڈرامہ پروڈکشن ہے, چاہے وہ نیوز پروڈکشن کی ہم بات کر لیں, ہم ٹاک شوز کی بات کر لیں, اسٹار پروگرامز کی بات کر لیں, تو پروڈکشن از دیئر. تو اینکر بننے کے علاوہ, نیوز کاسٹر بننے کے علاوہ اور بہت سارے شعبے ہیں میڈیا ہاؤسز میں جہاں وہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اس لیے اسکوپ تو اس کا بہت بڑھ گیا ود دا پیسج آف ٹائم. آپ کے پاس ریسرچ کا پورا سیل ہوتا ہے جو کہ کام کر رہا ہوتا ہے. جو اینکر بول رہا ہوتا ہے وہ ریسرچ ساری آپ کے میڈیا کے جو ڈگری ہولڈرز ہیں وہ کر رہے ہوتے ٹھیک ہیں. ہو گیا. اسی طرح سے آرکائیو ہوتا ہے آپ کا, جس میں آپ پورے پروگرامز کو ایک سیکوینس میں ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ میڈیا اسٹڈیز کے جو اسٹوڈنٹس یا ڈگری ہولڈرز ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کیمرہ کے پیچھے آپ کی لائٹ کو جو دیکھ رہا ہے وہ سارے میڈیا کے ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں, کیونکہ یہ سب چیزیں ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں. پھر پوری ایمبینس کیسے ہونی ہے, انوائرمنٹ کیا ہونا ہے, ڈیزائننگ کیا ہوگی, یہ سارے جو بیہائنڈ دا کیمرہ کا کام کریں یہ بھی ہمارے ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں, اور ان کے پاس بہت آپشنز ہوتی ہیں. ٹاک شوز, ان کے ساتھ لائز آن کیسے کرنا ہے, آپ نے گیسٹ کو کیسے بلانا ہے, ان کے ساتھ کس طرح سے میٹنگ سیٹ کرنی ہے, پوری ارینجمنٹ کیسے کہ یہ بھی آپ کے میڈیا اسٹڈیز کے ڈگری ہولڈرز یہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ تو ہے نا ود این آرگنائزیشن. پھر آپ رائٹر بن سکتے ہو, آپ ایڈیٹر بن سکتے ہو. NLE میں آپ کا اگر کمانڈ ہے نان لینئر میں تو آپ نان لینئر ایڈیٹر بن سکتے ہو. ٹکر رائٹنگ ایک بہت بڑا اب شعبہ بن گیا ہوا ہے, آپ اس میں جا سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ نے اگر گڈ ان رائٹنگ تو آپ ڈرامہ لکھ سکتے ہو. اب اسکرپٹ رائٹنگ کی طرف آ جاؤ, آپ ناول لکھ لیں, اس کی بھی آپ کے پاس بہت بڑی ایک آپشن ہوتی ہے. پھر آپ کے پاس اگر ایکٹ کرنے کا بھی چانس ہے یا اسکل ہے تو آپ ایکٹر بھی بن سکتے ہو. سنگنگ کی طرف ہم وہ چیزیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی وائس بہت اچھی ہے, آپ کی گرپ بہت ہے آپ کے اوپر, تو پھر آپ سنگر بھی بن سکتے ہو. تو اور سنگر کے ساتھ ساتھ وائس اوورز والا ایک بہت بڑا فیلڈ بن گیا ہوا ہے. پھر یہ تو ہے جو کہ انڈسٹری کی ہم بات کریں. سب سے بڑی آپشن جو ہمارے ڈگری ہولڈرز کے لیے ہو سکتی ہے وہ ہے دے کین بی اے انٹرپرینیور. وہ اپنے مالک خود بن سکتے ہیں, اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں, اپنا چینل سٹارٹ کر سکتے ہیں, یوٹیوب چینل بنائیں اور اپنے پوڈ کاسٹ کریں, اور آپ اپنے فیم بھی بنائیں اور ارن بھی کریں. ٹک ٹاکر بہت اچھے انفلوئنسر بن سکتے ہیں. تو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں جا سکتے ہیں, PR ایجنسیز ہیں, اس کے تو اتنے زیادہ آپشنز ہیں. پھر اگر آپ تھوڑا سا PR ایجنسی سے میرے ذہن میں آیا کہ اب اگر آپ ہاسپٹلس کو بھی دیکھیں نا تو انہوں نے بھی PROز رکھے ہوئے, تو وہ سارے بھی ہمارے ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس پھر ایجوکیشن فیلڈ میں اگر آپ دیکھیں, چاہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہے, پبلک اسکول ہے یا پرائیویٹ اسکول ہے, سب کے پاس PROز ہوتے ہیں, اور پورا کمیونیکیشن کا پورا سیکشن ہوتا ہے, اس کو بھی یہ رن کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ڈگری ہولڈرز وہاں پہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. پھر آپ کی NGOز, اس میں بہت زیادہ آپ کے پاس جانے کے چانسز ہوتے ہیں. آپ پھر لے لیں کارپوریٹ سیکٹر کو, جتنی بھی بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں, چاہے وہ نیشنل یا انٹرنیشنل لیول کی, لوکل بھی آپ اس میں ڈال لیجئے, ان سب کو بھی کمیونیکیشن ایکسپرٹس چاہیے ہوتے ہیں, تو آپ وہاں بھی ایڈجسٹ ہو جاتے ہو. تو ایک ہم کہتے ہیں اینڈ لیس لسٹ ہے, جو کہ اگر آپ نے میڈیا اینڈ کمیونیکیشن پڑھا ہے تو آپ کے آگے وہ آ سکتی ہے. پھر سب سے بڑی بات میں کہتی ہوتی ہوں کہ آج کل جیسے آپ کے سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ خود جرنلسٹ بن گئے, تو سٹیزن جرنلزم کا کانسیپٹ بھی آ گیا کہ ہر شخص, چاہے اس کے پاس ڈگری نہیں ہے, اس کو نہیں پتہ کہ میڈیا کیا کر سکتا ہے, اس کو نہیں پتہ ایک انفارمیشن آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج رہے ہو اس کا امپیکٹ کیا آ سکتا ہے. یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹ جس کی یہ شکایت ہے کہ اسے میڈیا پہ چانس نہیں ملا, اب اس کے پاس پلیٹ فارم موجود ہے, بہت پلیٹ فارمز موجود ہیں. تو اس لیے بلکہ میں سٹیزن جرنلزم کی یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہر شخص اب تو جرنلسٹ بن گیا, جس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے اور جس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ اسی موبائل فون کو یوز کرے گا, اس کا کیمرہ یوز کرے گا, انفارمیشن کہیں سے کہیں بھیج دے گا. ان کو بھی میں سمجھتی ہوں کہ ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, پاکستان میں جو الیکٹرانک میڈیا ہے
اس پہ وہ ایک زوال پذیر کہیں یا وہ مالی بحران کا شکار ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کا مستقبل کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے بھی چیلنجز جو ہیں وہ بہت ہیں. اس وقت بوم ہے سوشل میڈیا کا، لیکن جہاں سوشل میڈیا ایک عام آدمی کے لیے اپرچونٹی ہے، اگر آپ کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے تو آپ سوشل میڈیا کے تھرو آ سکتے ہیں اور اپنا جو کنٹینٹ ہے، آپ جو میسیج ہیں وہ عوام تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن جہاں یہ ایک طرف اپرچونٹی ہے، دوسری طرف یہاں جو انفارمیشن ہے وہ ان اتھینٹک ہے. یہ اگر میں عام الفاظ میں کہوں تو یہ ایک جہالت کا گڑھ بھی ہے. تو بالکل. اب یہ جو فیک نیوز کے چیلنجز ہیں ان سے کیسے نمٹا جائے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات جو ہے، ہم جو پڑھاتے بھی ہیں کہ فیک نیوز جو ہے نا، اب اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا. آپ کی اگر جرنلسٹ کے اینگل سے بھی لیا جائے، الیکٹرانک میڈیا کی آپ نے بات کی، تو ہر چینل جو ہے ایک ہی خبر کو ڈفرینٹ اینگل سے دکھا رہا ہوتا ہے. وہ اپنے ایسپیکٹ کو، اپنی پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے چیزیں لے کے آ رہا ہوتا ہے. تو اب اگر آپ لوگوں کا بھی ایٹیچیوڈ دیکھیں تو ایک چینل سے دوسرے چینل پہ شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ چینل کیا دکھا رہا ہے، دوسرا چینل اس خبر کو کیسے دکھا رہا ہے. اب لوگ بھی تھوڑے سے جیسے کہتے ہیں نا، اویئرنیس ان میں آ گئی ہے کہ ہر جو انفارمیشن آ رہی ہے میڈیا کے تھرو وہ سچ پہ بیسڈ نہیں ہے، اس میں مینیپولیشن ہے، اس میں اینگلنگ ہے، اس میں سلانٹنگ ہے. تو یہ چیز لوگوں کو بھی تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کلیئر ہو رہی ہے. جیسے اگر میں تھوڑا سا پہلے دور کی بات کروں تو مجھے یاد ہے کہ میرے دادا اور دادی جب کوئی چیز خبر آتی تھی اخبار میں تو وہ کہتے تھے کہ سچ پہ مبنی ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یہ اخبار میں آ گیا ہے. تو اس وقت ایک بڑی رسپانسبلٹی سمجھی جاتی تھی جرنلسٹ کی کہ جو خبر آئی ہے ویریفیکیشن کے بعد آئی ہے اور سچ پہ مبنی ہے اور اس پہ یقین کیا جائے گا. اب کیونکہ ہر کوئی صرف ارننگ کی طرف جا رہا ہے، میڈیا ہاؤسز وہ ایک بزنس کے طور پہ چلا رہے ہیں. یعنی کہ اور آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں جو صحافی ہیں یا جو اینکر ہیں ان میں رسپانسبلٹی کا وہ معیار نہیں رہا جو پہلے تھا. کیا اس میں کمی آئی ہے؟ بالکل اس میں کمی آئی ہے اس اینگل سے کہ آپ نے بریکنگ نیوز دینی ہے. اچھا. اب بریکنگ نیوز سنڈروم جو ہے نا وہ آپ کو بہت پیچھے لے گیا ہے. اچھا کوئی اور نہ بریک کر دے، آپ فوری خبر دینا چاہتے ہو، اس کی کنفرمیشن چاہے وہ جھوٹی کیوں نہ ہو. چاہے وہ جھوٹی کیوں نہ ہو. بہت اب تھوڑا سا اس میں اگر آپ دیکھو تھوڑا ٹھہراؤ آیا ہے، لیکن لاسٹ ڈیز میں جب ٹیررزم کا تھوڑا ہمارا پاکستان میں دور چل رہا تھا تو ہر کوئی اس پہ کہ بریکنگ نیوز میں نے دینی ہے، پہلا چینل جسے سب سے پہلے یہ بریک کر لیا، ہاں اپنی روایت کو قائم رکھا، یہ چیزیں آپ کو نظر آتی تھیں. اب تھوڑا سا ایک تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا ہے کہ نہیں، کنفرمیشن از مسٹ. تھوڑی سی اس میں چینج ہمیں نظر آتا ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ کیونکہ وہ دے رہے ہوتے ہیں جو سٹیزن جرنلسٹ ہیں، جو کہ عام آدمی ہے جس کو نہیں پتہ خبر کیسے دینی ہے اور اس کا امپیکٹ کیا آئے گا، وہاں پہ فیک نیوز بڑی آسانی سے جاتی ہے. وہ اس کو، اور ہوتا بھی کیا ہے کہ آپ نے خبر دی، ایک دوسرے جس نے دیکھی اس نے آگے پوسٹ کر دی، اس بہت سارے کرتے کرتے ہزاروں تک وہ آپ کی انفارمیشن چلے جاتی ہے، جبکہ اس کی اوتھینٹسٹی، اس کی کہ واقعی ریالٹی بیسڈ ہے کہ نہیں ہے وہ کسی نے چیک نہیں کیا ہوتا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نہیں، اس پہ ریلائی نہ کریں. اب بہت ساری چیزیں اگر آپ نے دیکھا الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا سے بھی خبریں لیتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی وہ اس کو کنفرم کر رہے ہوتے ہیں اور تھوڑا انٹرٹینمنٹ اور اس پوائنٹ آف ویو سے ایسی خبریں ڈال رہے ہوتے ہیں، پھر بھی کہیں نہ کہیں فیک نیوز آ جاتی ہے. تو فیک نیوز کو جاننا، اس کو روکنا، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. تو اسی لیے انسٹیٹیوشنز کی بھی سمجھتی ہوں میں اور میڈیا ہاؤسز کی بھی سمجھتی ہوں سب سے بڑی رسپانسبلٹی اب یہ بن گئی ہوئی ہے کہ کسی بھی طرح سے فیک نیوز جو ہے وہ آگے نہ جائے اور آپ کی جو اوتھینٹسٹی ہے، آپ کی اپنی جو ایک کریڈیبلٹی ہے وہ رہنی چاہیے، تاکہ آپ واقعی میں لوگوں کے فیوریٹ چینل ہیں تو، یا آپ ایک بہت اچھا چینل اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہو، آپ فیوریٹ اینکر ہیں، فیوریٹ آپ کسی کے بھی ہوسٹ ہیں تو آپ رہیں. کیونکہ اگر کچھ دن بعد پتہ چلے گا کہ یہ فیک نیوز تھی تو آپ اپنی کریڈیبلٹی کھو دیں گے. تو اس طرح سے ود دا پیسیج آف ٹائم چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. تو ایسے بہت سارے چینل جو کہ فیک نیوز پہ چلتے ہیں اس طرح، آئی بلیو کہ ود دا پیسیج آف ٹائم ان کی ریٹنگ جو ہے وہ کم ہوتی ہے، ان کی لسنرشپ، ان کی ریڈرشپ یا ان کی ویورشپ جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح وہ اپنی موت آپ مر جاتے ہیں. تو ابھی ہمارے پاکستان کے ریفرنس میں اگر بات کروں تو اس وقت بہت کنفیوژن ہے.
ابھی ہر کوئی جو ہے وہ اس ریس میں موجود ہے، لیکن آہستہ آہستہ آئی بلیو کہ چیزیں جو ہیں وہ ود دا پیسج آف ٹائم سیٹل ہو جائیں گی. اور پیمرا کا رول اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں ان کے کنٹرول میں بھی اس طرح نہیں جاتی، اور وہ فائن بھی کریں تو لوگ اس کو اتنا اس کے ٹھیک ہو اوپر گیا. کوئی امپیکٹ نہیں لیتے ہیں اس کا. تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہاں پہ جو میں کہنا چاہوں گی فیک نیوز کے حوالے سے، ہم ایک بات کرتے ہوتے ہیں کہ میڈیا لٹریسی از مسٹ، میڈیا لٹریسی فار دا پبلک. ٹھیک ہے. اس لیے ہر انسٹیٹیوشن نے ایک کورس اپنے کریکولم میں کمپلسری کر دیا ہے جس کا ٹائٹل بھی یہی ہے میڈیا لٹریسی، کہ لوگوں کو، عام لوگوں کو ہم یہ سکھا دیں کہ ٹی وی پہ خبر کیسے واچ کرنی ہے. ریڈیو سن رہے ہو تو لسنرشپ جو ہے آپ کی کیا ہونی چاہیے، ہاؤ ٹو لسن ریڈیو، ہاؤ ٹو واچ ٹی وی اینڈ ہاؤ ٹو ریڈ نیوز پیپر. ایک عام پبلک تک یہ میسج جب چلا جائے گا تو آٹومیٹیکلی چیزیں جو ہیں وہ اسٹریم لائن ہو جائیں گی. بٹ انفارچونیٹلی ابھی جو ہماری پبلک ہے، ابھی جو ہمارے لوگ ہیں، ہماری عوام جو ہے وہ میڈیا لٹریٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ لٹریسی کو ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے. فیک نیوز آٹومیٹیکلی وہ ختم ہو جائے گی پھر. یعنی اس صورتحال میں جو سوشل میڈیا صارفین ہیں، سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں، ان کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ کسی بھی خبر کو شیئر کرنے سے پہلے اس کو چیک کر لیں اور بالکل اندھا اس پہ اعتماد نہ کریں. اعتماد تو نہ یہ ان کی کریں، ذمہ داری زیادہ یہ بڑھ ان گئی کی ہے. ذمہ داری بڑھ گئی ہے. بالکل. ٹھیک اور ہے. پھر اگر آپ دیکھیں اے آئی نے بہت چینجز لے آئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی جو ہے وہ اس وقت ٹیکنالوجی وہ آپ کو، آپ کی میڈیا کی پروڈکشنز کو، چاہے وہ پرنٹ میں ہے چاہے الیکٹرانک میں ہے، بہت زیادہ بہت چینج کر دیا ہے. اب بڑی تیزی سے بہت وہ چیزیں آپ دکھا سکتے ہو جو پہلے ہیومن جو ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کہ آپ اب اگر آپ دیکھیں کانٹینٹ کریشن آپ کا چیٹ جی پی ٹی سے بن رہا ہوتا ہے، اس میں آپ میکسیمم لوگ کیا کہہ رہے ہیں اوپینین وہاں سے پک کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے سافٹ ویئرز وہ آپ کو یہاں تک ہیلپ کر دیتا ہے کہ آپ ایڈیٹنگ فوری کر کے آپ کوئی چیز بھی پہنچا سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو آپ کو وہاں بھی ہمیں اسکل دینے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے. ایسے سافٹ ویئرز پہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اسکلس سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے انہوں نے اس کو پازیٹیولی یوز کرنا ہے، سوسائٹی میں خرابی پیدا کرنے کی بجائے بہتری کیسے لے کے آ ٹھیک سکتے ہو ہیں. گیا. تو ایسے سافٹ ویئرز پہ بھی جو کہ ہمارے اے آئی کے ٹولز اب ہیں ان کے اوپر بھی ہمارا اب پرٹیکولرلی یونیورسٹیز کا، اسپیشلی یو ایم ٹی کا بہت زیادہ فوکس ہے کہ ہمیں اس کے اوپر بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. ڈیپ فیک کے اوپر ہم کام کرا رہے ہیں، وہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ نے کوئی بڑی اچھی پروڈکشن دینی ہے، گرافکس کو کیسے آپ لگاؤ گے، آپ کس طرح سے اے آر وی آر کی طرف جائیں گے، پھر آپ کس طرح سے آپ اپنی جو ہے وہ 360 ویڈیو پروڈکشن کریں گے. یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے کورسز میں اب جو ہیں وہ انبیڈ کر دی ہیں. تو ڈیفینیٹلی بچے اس سے سیکھیں گے بھی اور آگے بھی جائیں گے. اور جب ان کے پاس اسکلڈ ود ڈگری ود نالج ایک اسکل ہوگی تو وہ اس کو پراپرلی استعمال کر ٹھیک سکیں ہو گے گیا. اور شاید وہ بگاڑ بھی کم سے کم ہوگا. تو ہمیں انہیں پازیٹیو سوچنے کی طرف لے کے جانے کی ٹھیک ہے. ضرورت ہے. ٹھیک اور ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اے آئی کو استعمال کرو لیکن سینسبلی اور وائزلی، ہم یہ سکھا رہے ہیں. اور ٹھیک تو ہے. یہ انشاءاللہ اس کے بعد جو خرابی ابھی نظر آ رہی ہے یا ہم فورسی کر رہے ہیں کہ آگے پرابلمس ہو سکتی ہیں، وہ کنٹرول کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جب ہم میڈیا کے شعبے کی بات کرتے ہیں تو اس میں اب ہم خصوصی طور پر خواتین پر بات کریں گے کہ خواتین کو میڈیا میں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان چیلنجز سے وہ کیسے نبردآزماں یا ان چیلنجز سے کیسے نمٹ سکتی ہیں. بڑا اچھا کویشچن ہے آپ کا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے، جو میری آبزرویشن ہے، ایکسپیرینس ہے، ایکسپوجر ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے اگر انسٹیٹیوشنس کو دیکھا جائے، نمبر آف اسٹوڈنٹس میل فیمیل میں دیکھیں تو گرلز ہمارے پاس زیادہ آتی ہیں ایز کمپیئر ٹو بوائز. ٹھیک ہے. وہ دوسرے ڈسپلن کی طرف نکل جاتے ہیں. لیکن جب ہم میڈیا ہاؤسز میں دیکھیں تو وہاں ہمیں میل فیسز زیادہ نظر آتے ہیں ایز کمپیئر ٹو فیمیل. اچھا، ویسے کیونکہ میں اسکرین پہ تو فیمیلز کی تعداد جی زیادہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے، اسکرین پہ ہے، لیکن آپ یہ چیز دیکھیں کہ اسکرین پہ ان کو اگر یوز بھی کیا جا رہا ہے تو ان کو تھوڑا سا آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے،
ان کو کموڈٹی کے طور پہ ساتھ لیا جاتا ہے. مطلب شاید ان کو تھوڑا سا پالش کر کے اس طرح لے کے آتا ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں، اس طرح یوز کیا جاتا ہے وچ از انٹائرلی رانگ. ٹھیک ہو گیا. جب میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہو کسی بھی آرگنائزیشن میں، صرف میڈیا ہاؤسز کی بات نہیں ہے، کہیں بھی کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے، کوئی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے، PR ایجنسی ہے، کوئی آپ کا بزنس ہاؤس ہے، کچھ بھی ہے، آپ جیسے آپ یہاں فاؤنڈیشن میں کام کر رہے ہو یہ ہے، تو جب آپ کام کر رہے ہو پروفیشنلی تو یو آر اے پروفیشنل ہیومن بینگ، ناٹ میل اور فیمیل. آپ اس ایک ڈویژن کو بھول جائیں اس وقت. ٹھیک ہے. آپ نے کام کرنا ہے، پروفیشنلی کرنا ہے، بیسٹ اپنی اسکلس کو، اپنے نالج کو اپلائی کر کے آپ نے ایک پرفیکٹ چیز لے کے آنی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ میں فیمیل ہوں تو مجھے جو ہے وہ لوگوں کی سپورٹ ملنی چاہیے، میں کیونکہ ایک لڑکی ہوں تو مجھے جو ہے میرا کام کر دیں. تو یہ چیزیں دیٹس رانگ. اور اس طرح کے جو ہیں چیلنجز اب آج کی لڑکی جو ہے فیس کر رہی ہے، وہ اس کو اپنے آپ کو امپروو بھی کر رہی ہے، تو اس میں تو کامیاب ہے. لیکن بعض جگہوں پہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں نظر آتے ہیں فیسز میڈیا ہاؤسز میں زیادہ فیمیل کے، لیکن آپ دیکھیں وہ اپنے آپ کو بہت چینج، کیونکہ ہمارے ہاتھوں سے یہ بچے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ پرسنالٹی میں بالکل کچھ اور ہوتے ہیں. جب وہ اسکرین پہ آتے ہیں ان کی اسکرین، ان کی شکل، ان کے بال، ان کی ہر چیز چینج ہو گئی ہوتی ہے، تو وہ کتنا اپنے آپ کو اپیئرنس اپنی چینج کر کے آتے ہیں. یعنی ان کو گروم کر دیا جاتا ہے. ان کو گرومنگ از ون تھنگ. گرومنگ کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پرسنالٹی میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. صرف آپ کو بیوٹیفائی کر دینا گرومنگ نہیں ہے. گرومنگ آپ کی جو ہے اوور آل ہوتی ہے کہ آپ کا نالج، آپ کی کمیونیکیشن سکلز، آپ کی اوور آل پرسنالٹی میں چینج آنا چاہیے. ایسا چینج جو آپ کو پازیٹیو بنائے، لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل بنائے. اور یہ چیز جو ہے ابھی جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اینکر پرسن یا نیوز کاسٹرز کی، وہ لوگوں کو یا گرلز کو اسپیشلی اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ اچھا بالوں کی ایکسٹینشنز لگا لو، میک اپ زیادہ کرو. جبکہ اسٹوڈنٹ ایج میں مجھے نہیں یاد کہ کوئی پہلے بچے میک اپ کر کے آتے تھے. اب آتے ہیں، اب تیار ہو کے آتے ہیں کیونکہ اس کا امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ایک تو یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے، لیکن جو اس چیلنج کو کر لیتا ہے میٹ، وہ پھر آپ اسکرین پہ آ جاتا ہے. ادروائز دوسرے چیلنجز اگر رپورٹنگ کے ہم لے لیں تو لڑکیاں سم ٹائمز رپورٹنگ پہ آنے سے گھبراتی ہیں کہ ٹائم جو ہے وہ زیادہ لگ جائے گا، ٹھیک ہوگا، ہمیں میڈیا ہاؤسز کے باہر کام کرنا پڑے گا، موو زیادہ کرنا پڑے گا، اور ہمیں بھاگنا پڑے گا لوگوں کے پیچھے. یہ بھی ایک چیز. پھر کنوینس پرابلم، ٹائمنگس کے ساتھ ساتھ کنوینس. پھر اگر کوئی میرڈ ہے پھر اس کے گھر کی پرابلم ہوتی ہے. یہ سب چیلنجز ہوتے ہیں جس کو میں سمجھتی ہوں کہ لڑکیاں اب اوور کم بھی کر رہی ہیں. لیکن اور جیسے میں نے کہا نا کہ اس کو میل فیمیل والا بریکٹ کو ختم کر کے صرف پروفیشنل کی طرح کام کرنا ہے. پھر اگر انہوں نے رپورٹنگ پہ آئی ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر ان کو ایکسیپٹ کر کے اسی طرح موو کرنا ہے جیسے آدمی کر رہے ہیں. پھر دن رات کا فرق نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں اور بہت آپشنس ہیں. جیسے آپ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے پاس بہت سارے سیلز ہوتے ہیں، جیسے ریسرچ کا ہے، پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس بیہائنڈ دا کیمرہ بہت سارے کانٹینٹ رائٹنگ ہے، جی کانٹینٹ رائٹنگ ہے، ایڈیٹنگ ہے، ٹکر رائٹنگ ہے. پھر جیسے لائٹس کی میں بات کر رہی تھی کہ گرپ کریں، پھر لائزون والی چیز اس طرف آ جائیں. تو چیلنجز لیکن موسٹلی جیسے وہ پیشن کے ساتھ جب آتے ہیں تو انہوں نے اسکرین پہ آنا ہوتا ہے، لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم انہیں کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ کس میں زیادہ اچھے ہیں. اب اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو لڑکیاں بہت زیادہ کیمرے پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، کیمرہ پکڑ کے دے آر موونگ، ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں، ڈاکومنٹریز بنا رہی ہوتی ہیں، ایون جو میوزک پروگرامز ہیں وہ شوٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو اب چینج تو آ رہا ہے. چیلنجز لیکن اسٹل چیلنجز آر دیئر، اور یہ چیلنجز ہیں ہماری اپنی سوسائٹل جو سیٹ اپ ہے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہو کہ گیا. آپ کی فیملی، آپ کے مے بی آپ کے امیجیٹ جو ریلیٹیوز ہیں وہ شاید، یا آپ کی سوسائٹی آپ کو اتنا اسپیشلی ویمن کو اتنا جو ہے وہ فریڈم نہیں دیتی کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ جو ہے جیسا کرنا چاہتی ہے ویسے ٹھیک کریں. ہو گیا. اچھا، تو خواتین جو میڈیا میں کام کر رہی ہیں اور وہ رپورٹنگ میں یا آؤٹ ڈور کام کرتی ہیں، تو یہ میڈیا ہاؤسز کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب وہ انہیں فیلڈ میں بھیجیں تو ساتھ ان کی سیفٹی کا بھی خیال رکھیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ میڈیا ہاؤسز کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ میرے خیال میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے، میں تو نہیں کہتی ہوں کہ اگر ایک لڑکی ہے تو اس کو زیادہ آپ سیکیورٹی دیں یا اس کی زیادہ سیفٹی کا خیال ٹھیک رکھیں. ہے.
اگر overall. پروفیشنل ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، دونوں کے لیے دیکھیں میل بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، اس کی سیکیورٹی بھی اتنی امپورٹنٹ ہے، اس کی سیفٹی بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. اور یہ میڈیا ہاؤسز کا یہ کام ہے کہ وہ ان کو سیفٹی سیکیورٹی پرووائڈ کرے، بیکاز وہ اپنے کام پہ ہیں. اچھا، ان کو اس سپورٹ کا کرنا. تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ماضی میں رپورٹرز کے ساتھ ایسے چیلنج آ چکے ہیں، ایک چند لوگوں کی تو جان بھی جا چکی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ پہلے ٹریننگ نہیں کرائی جاتی. آپ سیفٹی کے اوپر ایمبیڈڈ جرنلزم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی ہمارے ہاں ٹریننگ نہیں ہے. اور میڈیا ہاؤسز کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اگر آپ اپنے امپلائیز کو پراپر سیکیورٹی کٹ کے ساتھ ٹریننگ کے ساتھ بھیجیں. ٹھیک اگر وہ ہوگا. نہیں کرتے تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ زیادتی ہے. تو اس میں میڈیا ہاؤسز کو ضرور سوچنا چاہیے، اور ٹھیک ہوگا. کہ اگر وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں تو خطرات تو ہیں. مطلب وار جرنلزم میں جب آپ جاتے ہو، اگر آپ دوسرے CNN یا BBC یا دوسرے چینلز کی، ایون جو الجزیرہ کے جتنے بھی رپورٹ، اگر آپ ان کو دیکھیں تو پوری ٹریننگ کے ساتھ، پوری بالکل سیفٹی کٹ کے ساتھ آتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہماری جو ہیں وہ رپورٹرز اور ہمارے فوٹوگرافرز، وہ اپنے آپ کو خود ہی بچا لیں تو بچا لیں. ٹھیک ہے، پہلے خطرات کا جائزہ لیا جاتا ہے، پھر اس کے مطابق سیفٹی کی جاتی ہے بالکل. تاکہ ان کی جو قیمتی جانیں ہیں وہ بھی بچ سکیں، اور جو ایک رسپانسبلٹی ہے، جو پروفیشنلزم ہے، جو ان کی جاب ہے، وہ بھی اچھے وہ طریقے بھی سے ہو سکے. آسانی سے وہ کر ٹھیک ہو گیا. سکیں. ڈاکٹر انجم ضیاء صاحبہ، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کو بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.